اس کے پیچھے محرک کیا تھا اور آپ نے اپنے کاروبار کا آغاز کیسے کیا؟ لیکن لائک بڑی کمپنیز کبھی بھی فری لانسر کو بڑے پروجیکٹس نہیں دیتی ہیں. لائک دے نیڈ اے گڈ وینڈر, رجسٹرڈ کمپنیز ٹو ڈیلیور دا بگ پروجیکٹ. اس لیے ضروری ہے کہ دے ہیو ٹو رجسٹر دیئر کمپنیز ود SECP اینڈ بینک اکاؤنٹس اوپن کر اویلیبل ہوتے ہیں انڈسٹری میں, تو ان کے پاس کچھ اسکلز آلریڈی بلڈ ہوا ہو, تاکہ وہ لائک نہ کہ دوبارہ سے ٹریننگز اور وہ سرٹیفکیشن لینا شروع کریں. کہ اگر وہ اپنی کمپنی رجسٹر کروائیں گے تو ان کو ان بزنس جو ہے وہ بڑھے گا, زیادہ فائدہ ہوگا, تو اس کے باوجود لوگ کیوں نہیں کروا میں پاتے؟ بھی بہت زیادہ لوگ جو ٹیکس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بچنا چاہتے ہیں. بڑے جو پروجیکٹس ہیں وہ رجسٹرڈ کمپنیز کو ملتے ہیں, بٹ کی جو کمپنیز ہیں وہ ٹرسٹ پارٹنرز جو ہے نا وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق. آج کے اس پروگرام میں میرے مہمان انتہائی کمال کے نوجوان پاکستانی موجود ہیں, جن کا نام فرحان بدر صاحب ہے, جو کہ فاؤنڈر ہیں سنیپ فٹ کے. یہ جب یونیورسٹی سٹوڈنٹس تھے تو انہوں نے فری لانسنگ کا آغاز کیا, اور اس کے بعد انہوں نے سنیپ فٹ کے نام سے اپنا جو سٹارٹ اپ ہے اس کا آغاز کیا. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. اچھا فرحان صاحب, جب ہمارے عام جو ہم دیکھیں اسٹوڈنٹس کو, تو اسٹوڈنٹس جب یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ عمومی طور پہ ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہم یہاں ڈگری کریں گے, اور جیسے ہی ہماری ڈگری مکمل ہوگی تو ہم کوئی کام, جاب یا کاروبار شروع کریں گے. تو آپ نے دورانے طالب علمی, یعنی کہ جب آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے, تو آپ نے فری لانسنگ کا آغاز کیا, اور پھر اس کے بعد آپ فری لانسنگ پر نہیں رکے, آپ نے اپنا سٹارٹ اپ بھی اس کا بھی آغاز کر دیا سنیپ فٹ کے نام سے. تو اس کے پیچھے محرک کیا تھا اور آپ نے اپنے کاروبار کا آغاز کیسے کیا؟ شیور, تھینک یو فار دا کویشچنس. رائٹ, لائک فری لانسر ہمیشہ لمیٹیڈ رہتا ہے ایک سرٹن جو ہے نا باؤنڈریز کے اوپر. رائٹ, وہاں پہ اس کو کمفرٹیبل زون ملتا ہے کہ پروجیکٹس آ رہے ہیں اور دے آر جسٹ لائک ڈیلیورنگ دوز پروجیکٹس. لیکن لائک بڑی کمپنیز کبھی بھی فری لانسر کو بڑے پروجیکٹس نہیں دیتی ہیں. لائک دے نیڈ اے گڈ وینڈر, رجسٹرڈ کمپنیز ٹو ڈیلیور دا بگ پروجیکٹس. تو اس لیے ضروری ہے کہ دے ہیو ٹو رجسٹر دیئر کمپنیز ود SECP اینڈ بینک اکاؤنٹس اوپن کریں, اور جو FPR کا جو پراپر گیٹ وے ہے اس کو جو ہے نا وہ چینلائز کریں, تاکہ بڑے پروجیکٹس جو ہے نا وہ ان کو مل سکیں. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ بچوں کو اپنی ڈگری کے ساتھ ہی اپنے اسکلس کو ریفائن کرنا چاہیے, تاکہ جو ڈگری ہے اس کے جیسے فوراً بعد وہ اویلیبل ہوتے ہیں انڈسٹری میں, تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ اسکلز آلریڈی بلڈ ہوا ہو, تاکہ وہ لائک نہ کہ دوبارہ سے ٹریننگز اور وہ سرٹیفکیشن لینا شروع کریں. وہ ڈیورنگ دا ایجوکیشن دے شوڈ لرن آل دیٹ اسٹف, تاکہ آفٹر ڈگری دے کین اسٹارٹ دیئر کمپنی. اف دے آر گوئنگ ٹو ورک ان کمپنی دے مسٹ ہیو دا اسکلز, تو لائک دے کین ورک ود دا کمپنیز. اچھا, آپ نے جس طرح ابھی تذکرہ کیا کہ جب ایک فری لانسر ہوتا ہے تو ایک حد تک آپ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ زیادہ بہتر طریقے سے بڑے پروجیکٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنی کمپنی جو ہے وہ رجسٹر کروائیں, اور آپ اپنا سٹارٹ اپ یا اپنا برانڈ جو ہے وہ لانچ کریں. تو لوگ یہ جانتے ہوئے کہ اگر وہ اپنی کمپنی رجسٹر کروائیں گے تو ان کو ان بزنس جو ہے وہ بڑھے گا, زیادہ فائدہ ہوگا, تو اس کے باوجود لوگ کیوں نہیں کروا پاتے؟ آئی تھنک میں بھی بہت زیادہ لوگ جو ٹیکس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بچنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ اس کی دوسری سائڈ نہیں دیکھتے ہیں کہ بڑے جو پروجیکٹس ہیں وہ رجسٹرڈ کمپنیز کو ملتے ہیں, بٹ کی جو کمپنیز ہیں وہ ٹرسٹ پارٹنرز جو ہے نا وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ لائک جس طرح ہماری SECP لسٹ ہے کمپنی ایسوسیشن, تو اس کے تھرو وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں, تاکہ بڑے پروجیکٹس کو بھی وہ آن بورڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا جو سنیپ فٹ کے نام سے جو آپ کاروبار کر رہے ہیں اور آپ کا یہ سٹارٹ اپ ہے, تو سنیپ فٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کون کون سی سروسز جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں؟ جی, ہم ای کامرس برانڈس کو ہیلپ کر رہے ہیں, اسمال, میڈیم, لارج, اور ان کو ڈیفینیٹلی پروڈکٹ فوٹوگرافی کروانی ہوتی ہے اپنی پروڈکٹس کی. تو ہم ان کے لیے جو پروسیس ہے وہ ہیلپ فل کر رہے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل سفائر ہے, رائٹ, ان کو اپنی پروڈکٹ کی فوٹوگرافی کرنی ہے, تو لائک دیر از اے کنونشنل میتھڈ. وہ ماڈل ہائر کریں گے, فوٹوگرافر آئے گا اینڈ گرافک ڈیزائنر آئے گا, ڈیزائن کرے گا, پھر ویب سائٹ پہ لسٹ ہوئے گا. تو چھوٹے جو بزنسز ہیں ان کے پاس یہ ساری کاسٹ کور کرنے کے لیے لائک وہ ریونیو یا وہ جو منی ہے یا فنڈز ہیں وہ نہیں ہے. تو فار دیٹ ریزن لائک وی بلڈ اے کمپنی جو کہ اسمال میڈیم بزنسز کو ہیلپ کر رہی ہے. وہاں پہ سمپل لائک آپ اپلوڈ کریں اپنی پروڈکٹ امیج, اینڈ آپ آور پروڈکٹ ول ڈو دا ریسٹ آف دا ورک, کہ وہ آپ کی پروڈکٹ فوٹوگرافی کو کنورٹ کر کے آپ کی پروڈکٹ جو ہے نا وہ ریڈی کر دے گا فار لسٹنگ آن یور ویب سائٹ.
تو دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ. اس میں کانٹینٹ جنریشن ہے, کیٹالاگ جنریشن ہے, اس میں ویڈیوز ہیں, ریلس ہیں, لائک وی آر helping all the way from catalog generation to marketing content generation, including images, videos, captions, and keywords as well. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب وہ بزنسز جو اپنے ایڈز بنوانا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کی سروسز جو ہیں وہ آپ سے سروسز لینا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح اسنیپ فٹ سے رابطہ کریں؟ Sure. Our official website is snapfit.co, and we have different social media channels as well. Instagram.com/snapfit.tool, and similarly Facebook .com/snapfit.tool. So these are our social media platforms جہاں پہ you can like contact us, and like we will helping all the way. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ یونیورسٹی آف لاہور کا جو انوویشن ہب ہے آپ اس کا بھی حصہ بنے, تو جب آپ یونیورسٹی آف لاہور کے انوویشن ہب کا حصہ بنے تو اس سے اسنیپ فٹ کو کیا فائدہ ہوا؟ یس, دس از ویری کروشیل فار اس کہ اس میں ہمارے پاس انویسٹرس کی ایک جو گیٹ وے ہے وہ اوپن ہوتا ہے. کسٹمرس کو جو ہے نا وہ ہم بڑے لیول پہ ریچ کر سکتے ہیں, بیکاز لائک دے ہولڈ لنکیجز اینڈ نیشنل لائک connections. So we leverage those resources as well as like for any startup there is like no big money in their hands, right? تو ان کو آفسز کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈفرینٹ آپریشنس کی. تو لائک انوویشن ہب ہمیں ہیلپ کر رہی ہے ٹو آفر آل آف دا ورک اسپیسز اور آپریشنس اینڈ انویسٹرس اینڈ along with that like the customers linkages as well. اچھا جب آپ یونیورسٹی آف لاہور کے انوویشن ہب کا حصہ بنے تو اس کا حصہ بننے کے بعد جو آپ کے جو آرڈرز ہیں, جو آپ کی جو سیلز ہیں, اس میں کتنا اضافہ ہوا؟ اس میں 30% جو ہے نا وہ ہمارے ڈفرینس آیا اوور آل کسٹمرس ریچ اور ٹریفک اینڈ آل دیٹ اویئرنیس. ٹھیک ہو گیا. اچھا جب آپ نے اسنیپ فٹ کا آغاز کیا اپنے اسٹارٹ اپ کا, تو اس اسٹارٹ اپ کے آغاز میں آپ کو کن مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا؟ ایگزیکٹلی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بزنس ماڈل جو ہے نا وہ ڈیفائن کرنا اپنے آئیڈیا کو, کیونکہ لائک انیشلی یو ہیو یور آئیڈیا ان یور مائنڈ اینڈ یو لائک اس کو ریئلسٹک بنانا کے لیے آپ کو پراپر ایک بزنس ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے, رائٹ. تو اس کے لیے ہمیں فائنینشیل ماڈلس کے جو ایکسپرٹس ہیں اور مارکیٹنگ کے جو ایکسپرٹس ہیں یہ الائن کرتے ہیں ہمارے ساتھ, تاکہ ہم جو اپنے پروڈکٹ ہے یا آئیڈیا ہے اس کو ریفائن کریں, سو دیٹ وی کین میک اٹ کمرشیل پروڈکٹ. تو they like leverage all those resources to us so that we can take the advantages of that. اچھا بہت سے لوگ جو ہیں وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, وہ کاروبار کے بارے میں سوچتے بھی ہیں اور وہ اپنے سرکلز, اپنے فیملی, اپنے فرینڈز, آپ نے بھی سنا ہوگا, آبزرویشن کی ہوگی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کوئی بھی انیشیٹو جو ہے وہ نہیں لے پاتے, آغاز نہیں کر پاتے, وہ چاہت اور خواہش کے باوجود کاروبار کا آغاز نہیں کر پاتے. تو ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا کہ وہ کس طرح اسٹارٹ اپس کا, کاروبار کا آغاز کس طرح کریں؟ شیور, ابھی تو جس طرح لائک اے آئی ایک ورک فورس ہے ریڈی فار یو آپ ایک تو اس کو لیوریج کر سکتے ہیں, ڈز ناٹ میٹر کہ کون سا اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ ہے جس کی آپ کو ہیلپ ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایپ ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو لائک اے آئی از دیئر, آپ نے اگر پروڈکٹ کو ڈیزائن کرنا ہے از دیئر, رائٹ. تو اس کے علاوہ اگر آپ کو آفیسز اور یہ آپریشنس کی ضرورت ہے, لائک دا انوویشن ہب از اے پلیس کہ ویئر یو کین کم اپ ود آئیڈیا اینڈ دے کین لائک ریچ آؤٹ ٹو یو ان دا انڈسٹری. تو اس میں آپ کوئی زیرو کاسٹ. ٹھیک ہو گیا. فرحان بدر صاحب, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.